آج کی ہماری دوسری نشست میں اور دوسری محفل میں ہم سہ کے کانٹے، یہ میرے سامنے سارے سہ کے کانٹے پڑے ہیں، یہ سارے سہ کے کانٹے پڑے ہیں، یہ سارے سہ کے کانٹے پڑے ہیں۔ سہ کے کانٹوں کے ذریعے ہم بندش لگائیں گے بیماریوں پہ، جادو پہ، اثرات پہ، خود بندشوں پہ، نظر بد پہ، کسی بری عادت علت پہ، کسی دشمن حاسد پہ، کسی کینہ پرور پہ، کسی ایسے انسان پہ جو ہمارے لیے فیصلہ کر چکا ہے دھوکے کا، فریب کا، نقصان کا اور بہت بڑے نقصان کا، ان ساری چیزوں پہ آج ہم بندش لگائیں گے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ سہ، جس کو آپ خود دیکھ رہے ہیں، یہ جانور ہے اور بہت خطرناک جانور ہے۔ یہ ان کانٹوں کے ذریعے، یہ جو کانٹے ہیں اس کے، یہ تیر سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ یہ کانٹے، یہ تیر سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، یہ سارے کانٹے تیر سے زیادہ۔ اور جب اس کے اوپر کوئی چیز حملہ کرتی ہے تو یہ سے اپنے کانٹوں کی بوچھاڑ اور اس کے جسم پہ پیوست ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے آبائی باغ میں ایک کتے رکھے ہوئے تھے حفاظت کے لیے، تو انہوں نے سہ سے مقابلہ کیا تو کتی کے آر پار ہو گئے سہ کے کانٹے اور وہ مر گئی، آر پار ہو گئے۔ تو اس کا حوالہ کہاں ہے؟ یہ میرے پاس مستند کتابیں پڑھی ہیں، ثبوت کے ساتھ میں اس کے حوالے دے رہا ہوں۔ عربی زبان میں اس کو کنفز کہتے ہیں، کنفز۔ اب میں ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ طبرانی نے روایت کی ہے کہ ایک حضرت قتادہ سے نقل ہے کہ ایک رات بڑی تاریک اور بارش والی تھی۔ میں نے کہا کاش آج میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں، تو میں نے ایسے کیا۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ قتادہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے پتا ہے آج رات کی نماز پڑھنے والے لوگ کم ہوں گے، تو میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کو میں نے پسند کیا۔ تو حضور نے فرمایا جب تو واپس جائے تو میرے پاس آنا، مجھے مل کے جانا۔ میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے لاٹھی دی جو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ فرمایا یہ تمہارے آگے اور پیچھے 10 ہاتھ یہ روشنی کرے گی۔ پھر آپ نے فرمایا شیطان تیرے پیچھے تیرے گھر میں آیا ہے، غور سے سنیے گا، تیرے گھر میں آیا ہے، اس لاٹھی کو لے کر اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ روشنی کرو، یعنی اس لاٹھی کے ساتھ روشنی کرو یہاں تک تو گھر پہنچ جاؤ، اور وہ تمہیں گھر کے کنارے میں ملے گا، اس کو ڈنڈے کے ساتھ مارو۔ فرمایا میں مسجد سے نکلا تو وہ ڈنڈا شمع بن گیا، روشنی بن گیا، اور بہت تیز روشنی۔ اسی کے ساتھ میں نے گھر پہنچا تو دیکھا تو گھر والے سو گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک کنفز ہے۔ میں نے اس کو ڈنڈے مارے حتیٰ کہ اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب ایک اور روایت پہ غور کیجئے، میرے حضور نے اس کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ شیطان تیرے پیچھے تیرے گھر میں آیا ہے۔ یہ سہ شیطان ہے، یہ شیطانی جناتی دنیا میں سے کالی چیزوں میں سے ایک کالی اور خطرناک چیز ہے۔ اس کے کانٹے گھر میں ہوں تو نقصان، لیکن اس کے نقصان سے بڑا نقصان، جس طرح بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں جو خود زہر ہوتی ہیں لیکن بہت بڑے زہر کا علاج ہے، بہت بڑی زہریلی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ زہر ہے لیکن ہم نے اس سے بڑی زہریلی بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ وہ زہریلی بیماری ہے سخت ترین بندش۔ آئے میں ایک اور دوسری روایت آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دلائل النبوت کے آخر میں حضرت ابو دجانہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، شکایت کی کہ آج رات میں بستر پر سویا تو مجھے چکی چلنے اور شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آئی اور بجلی کی طرح ایک چمک میرے سامنے آئی۔ غور کیجئے گا، میں نے سر اٹھایا تو ایک سیاہ سایہ تھا جو میرے گھر کے صحن میں لمبا اور بلند ہونے لگا۔ میں نے اس کو چھوا تو اس کی جلد کو چھوا تو وہ جلد کنفز کے جلد کی طرح تھی، یعنی اس میں کانٹے ہی کانٹے تھے، جیسے یہ سہ کے کانٹے ہیں ایسے کانٹے ہی کانٹے تھے اس کے اندر۔ فرمایا ایسے کانٹے ہی کانٹے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اس نے میرے چہرے میں آگ کی چنگاریاں پھینکی۔ تو حضور نے فرمایا ابو دجانہ اپنے گھر کو آباد کر۔ پھر آپ نے ایک دوات اور قلم منگوایا
اور علی کرم اللہ وجہہ کریم کو فرمایا آپ لکھیں، اور یہ ایک تحریر لکھوائی، یہ تحدیدی نامہ ہمارے ابکری میں یہ تحدیدی نامہ موجود ہے، ہم سال ہر سال سے دے رہے ہیں، آپ کو یہ انشاءاللہ دینا ہے۔ یہ بندش توڑنے کا بھی علاج ہے، اور دشمن جو ہمارے لیے بندش کر چکا اس کا بھی علاج ہے، اور پھر ہم نے جن اس کے عزائم پہ بندش لگانی ہے، اس کے ارادوں پہ بندش لگانی ہے، اس کی سختیوں پہ، اس کی دشمنیوں پہ، اس کے کینے پہ، اس کے بغض پہ، اس کے جادو پہ اور جنات کی کالی دنیا پہ بندش لگانی ہے، یہ اس کا بھی علاج ہے۔ تو حضور نے یہ تحدیدی نامہ لکھ کر دیا، حضور نے یہ تحدیدی نامہ لکھ کر دیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ کہتے ہیں میں اس خط کو لپیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا، اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ دیا، میں نے رات گزاری، بیدار ہوا تو ایک چیخنے والے نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگا ابو دجانہ تو نے ان کلمات سے ہمیں جلا دیا، تیرے ساتھی کے حق سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ان کلمات کو ہم سے اٹھا لے، ہم دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کے پڑوس میں بھی نہیں آئیں گے۔ یہ بندش لگوانے کا عمل صرف آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ کے پڑوس کو بھی فائدہ دے گا۔ خیر جب پہنچتی ہے تو وہ خیر 40 گھروں تک جاتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ میں آقا کا فرمان عرض کر رہا ہوں، حضور کی روایت عرض کر رہا ہوں مستند۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ پڑوس میں بھی کبھی نہیں آئیں گے، اور اس جگہ بھی کبھی نہیں آئیں گے، جس جگہ یہ خط ہوا کبھی نہیں آئیں گے، کالے جنات کہتے ہیں کبھی نہیں آئیں گے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا میں اس کو اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے اپنے آقا کملی والے سے اجازت نہ لے لوں۔ تو حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں وہ رات مجھ پر بہت لمبی ہوگی، کیونکہ میں جنوں اور رونے کی، ان کے رونے اور چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنتا رہا۔ ہاں، وہ بندش لگانے والی کالی چیزیں جن کے ذریعے بندش لگائی جاتی ہے خود ان کو اپنی پڑ گئی، اور ان کالی چیزوں کے ذریعے بندش لگائی جاتی ہے، ان کی ساری رات چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے جنوں سے اس رات کا سنا وہ سارا واقعہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا ان کلمات کو وہاں سے اٹھا لو۔ اب آگے جو حضور نے فرمایا ذرا غور سے سنیے گا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ کے حبیب قسم اٹھا رہے، کوئی اتنی اہم بات تو ہے جو قسم اٹھا رہے کہ وہ اس عذاب کی تکلیف کو قیامت تک محسوس کرتے رہتے اگر تم نے یہ نقش نہ اٹھایا ہوتا۔ ہاں، اگر نقش نہ اٹھایا ہوتا قیامت تک وہ اس عذاب کو محسوس کرتے رہتے، قیامت تک۔ یہ روایت ہے سہ کی کہ سہ شیطانی چیز ہے، سہ ایک خطرناک چیز ہے، اور میرے حضور نے اس کو شیطان فرمایا۔ کالے جنات کو شیطان کہا جاتا ہے، کالی دنیا کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ مستند کتابیں میرے پاس اور پڑھی ہیں، حوالے در حوالے پڑھے ہیں، میں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں، ایک یہ حوالہ ہے، یہ حوالہ ہے، یہ کتابیں میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں، حوالہ در حوالہ۔ آپ ایک کام کیجئے، یہ ہماری دوسری محفل ہے، آئیں بندش لگوائیں، ہماری یہ دوسری محفل ہے۔ اس دوسری محفل میں آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ایک کام کریں، اس دوسری محفل میں ہمارا یہ جو نقش ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے لکھ کے دیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں سے، اس میں آخر میں حامیم لا ینصرون ہے، جو وظیفہ میں دیا کرتا ہوں، اور اس سب سے آخر میں ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو آپ میرے ساتھ پڑھیں، اپنی بندشیں، سخت ترین بندشوں کا تصور کرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیں۔ ہماری آئندہ جو نشست ہوگی وہ بھی سہ کے کانٹوں پہ ہوگی، اور ہم سہ کے کانٹوں کو چیزوں سے گزاریں گے، اور ان بندشوں کے اندر چھید کر دیں گے، ان بندشوں کے اندر بندشیں لگائیں گے، اور ان دشمنوں اور حاسدین کا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سکھ کا سانس، زندگی کا سکون، زندگی کی راحت نہیں لینے دینی، ان کو انشاءاللہ تعالی اس کا سبق دیں گے۔ کن کو؟ ان کالی چیزوں کو۔ ہمارے مزاج میں انسانوں کے لیے درگزر ہے، لیکن وہ کالی چیزیں جو نظر نہیں آتی، جیسے میرے آقا نے فرمایا سہ تیرے گھر میں ہے، خیال کر اس کو ڈنڈے سے ماریے، ڈنڈا لے جا
شیطان تیرے گھر میں گھس آیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا لے آؤ قلم، میں لکھ دوں، اور قیامت تک کے لیے ہم جیسے غریب، فقیر، خطا کار امتیوں کے لیے میرے حضور نے یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تحریر لکھ کے دے دی، اور وہ تحریر آج تک مستند کتابوں میں موجود ہے۔ میں سالہ سال سے اس کو گھر میں لٹکانے کے لیے دے رہا ہوں۔ آپ ایسا کریں، اس تحریر کو اپنے پاس رکھیں، اپنے سرہانے رکھیں، اس کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور یہ جو الفاظ ہے نا حامیم لا ینصرون، یہ بہت روایات ہے اس میں۔ غزوہ خندق میں حضور نے فرمایا صحابہ کرام اہل البیت کو یہ پڑھیں، اور یہاں بھی حضور نے اپنے ہاتھ مبارک یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذریعے لکھوایا، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب میرے ساتھ بیٹھ کے نا صرف 2 الفاظ پڑھیں، اپنی سخت ترین دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں، ناکامیوں، الجھنوں، اور وہ پریشانیاں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اس پہ بندش لگا دیں، وہ جادو ان پہ بندش لگا دیں، وہ نظر بد اس پہ بندش لگا دیں، وہ ناکامی وہ بند ہو جائے، اور وہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور وہ زندگی کی الجھنیں جن سے ہم زندگی میں تنگ آ چکے ہیں، یہ سارے کے سارے حسد، یہ کینے، یہ بغض، یہ نفرتیں، یہ وار، یہ جادو جنات، یہ اثرات، ان سب پہ بندش آپ میرے ساتھ توجہ سے پڑھیں گے۔ حامیم لا ینصرون، 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 حامیم لا ینصرون۔ آپ نہیں سوچ سکتے اللہ پاک کے اس نام اور کلام کی کیا طاقت ہے۔ یہ حامیم لا ینصرون، قرآن پاک میں حامیم بھی آیا ہے، لا ینصرون بھی آیا ہے، احادیث میں جمع آیا ہے حامیم لا ینصرون، یعنی یہ مبارک الفاظ قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ ایک اور لفظ میرے ساتھ پڑھ لیں، اپنی سخت ترین دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے کہ ان سب مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں پہ بندش لگ جائے۔ میرے ساتھ پڑھیے گا اور توجہ سے پڑھیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرا اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ ساری دنیا نے مجھے فیصلہ کیا ہے برباد کرنے کا، نقصان پہنچانے کا، عافیت چھیننے کا، اور ساری دنیا نے مجھ پہ جادو، اثرات، بندشیں اور کالی چیزوں نے فیصلہ کیا ہے مجھے گندا کرنے کا، کالا کرنے کا، رسوا کرنے کا، اور یا اللہ دنیا میں ذلیل کرنے کا، رزق چھیننے کا، چیزیں چھیننے کا۔ لیکن اے اللہ یہ چیزیں طاقتور نہیں، تو طاقتور ہے۔ آپ میرے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ 3 بار ہم نے پڑھا، بہت توجہ سے پڑھا۔ آئندہ ہماری جو تیسری نشست ہوگی، آئیں بندش لگوائیں، اس میں ہم سہ کے کانٹوں کا پھر استعمال کریں گے، اور یہ میرے پاس مستند کتابیں پڑھی ہیں جن میں ان کے حوالے ہیں، ثبوت ہیں۔ میں نے سچی روایات سے بیٹھ کے آپ کو روایات بیان کی ہیں، اور ان روایات سے سارے کے سارے حوالے میں نے مختصر صرف 2 حوالے میں نے بیان کی ہیں، صرف 2 حوالے۔ آپ ایسا کریں، آئندہ نشست تک، تیسری محفل سے پہلے تک آپ نے روزانہ صرف 11 دفعہ حامیم لا ینصرون اور صرف 11 دفعہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ اس سے پہلے حامیم لا ینصرون پڑھ رہے ہیں، جتنی تعداد میں پڑھتے رہیے، لیکن اس صرف بندش لگوانے کی نیت سے دن میں کسی بھی وقت بھی 11 بار، گھر کا ہر فرد 11 بار حامیم لا ینصرون، اور گھر کا ہر فرد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس نیت سے، اس تصور سے آپ دن کے کسی بھی وقت اس کو پڑھیے گا، اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی میں نہیں، نسلوں میں بھی بندشیں ختم کر دے گا، اور نسلوں کے دشمنوں پہ بھی بندشیں لگا دے گا۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا زندگی مختصر ہے، لیکن اللہ کا نظام، اللہ کا نام ہمیشہ ہے، قرآن کا نور ہمیشہ ہے، میرے آقا کملی والے کا فرمان اور اس کا نور قیامت تک ہے، قیامت تک ہے، قیامت تک ہے۔ اس کی برکت سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت، کفایت کرے گا، نسلوں کی مدد کرے گا، نسلوں کو نور، راحتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا، اور نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آئیں ہم اس مبارک کلمات کے ذریعے، یہ مبارک خط، یہ مبارک کلمات، یہ مبارک تحریر جو میرے حضور نے دی،
اس کے ذریعے سے آج بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. حامیم لا ینصرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اللہ جہاں جہاں دنیا میں تیری بندیاں بندے بیٹھے ہیں، ان کے دشمن، ان کے حاسد، ان کے دکھ، ان کی تکلیفیں، ان کے مسائل، اور وہ دل کی مرادیں لے کے بیٹھے ہیں، آسے لے کے بیٹھے ہیں، امیدیں لے کر بیٹھے ہیں، اللہ ناکامیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں پہ بندش، ہمارے حاسد پہ بندش، ہماری ناکامیوں میں بندش، ہماری پریشانیوں پہ بندش. اللہ اپنے نام کی برکت سے، اپنے فضل اور کرم سے ہر چیز کو اے اللہ ختم کر دے، ہر شر کو ختم کر دے، ہر خیر کو ہمارے ساتھ کر دے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.